بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بے شک انسان خطا کا پتلا ہے اور وہ اپنی ناقص سوچ سے صرف انہی باتوں کا اندازہ لگا سکتا ہے جن کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی عقل والا انسان ملے اور وہ نصیحت کرے تو اس کی نصیحت سونے کی اینٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایک ایسے شخص پر مبنی ہے جو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کئی سالوں کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور جب وہ واپس لوٹتا ہے تو اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر کیا کرتا ہے۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ایک دیہاتی پر زندگی کی راہیں تنگ و دشوار ہو گئیں تو اس نے اپنا گاؤں چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا کہ اسے دیار غیر میں رزق ملے گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ رزق کی تلاش میں جانا چاہتا ہے، کیا وہ اس کا انتظار کرے گی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں ساری زندگی تمہارا انتظار کر سکتی ہوں۔ دیہاتی کہنے لگا کہ تم صرف 20 سال میرا انتظار کرنا، اگر 20 سال سے ایک دن بھی اوپر ہو جائے تو تم آزاد ہوگی۔ اس کا رخ ایک بہت ہی دور کے شہر کی طرف تھا۔ وہاں پہنچ کر شہر کے ایک امیر کبیر آدمی سے ملاقات کی، اسے اپنی کہانی سنائی اور اپنے مالی بحران کی شکایت کی۔ مالدار آدمی نے اس کا خیر مقدم کیا اور اس کی باؤ بھگت کی۔ جب دیہاتی مالدار کے پاس 3 دن گزار چکا تو امیر کبیر شخص نے اس سے پیشکش کی کہ وہ اس کے ہاں کام کرے۔ دن کے وقت وہ اس کے اونٹ اور مویشی چرائے اور رات کے وقت اس کے مہمانوں کی خدمت پدا لائے۔ اس کے صلے میں اسے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں میں حصہ ملے گا۔ دیہاتی نے پیشکش قبول کی اور اس کے پاس کام شروع کر دیا۔ اس کام کاج میں 15 برس بیت گئے۔ تب دیہاتی کو اپنا گھر بار بار یاد آ رہا تھا۔ دیہاتی نے مالدار آدمی کو اپنا حال بتایا اور کہا کہ وہ اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہے۔ مالدار آدمی کو یہ سن کر دکھ ہوا، کیونکہ وہ ایک مخلص، سچا اور ایماندار ملازم تھا۔ اس نے دیہاتی کو اپنے پاس روکے رکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ اسے نہ صرف واپس گاؤں جانے کی اجازت دی بلکہ اسے کئی اونٹ اور بہت سی بھیڑ بکریاں بھی دی، پھر اسے الوداع کیا۔ دیہاتی ایک لمبے صحرا میں سے گزرا۔ صحرا میں ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد اس نے صحرا میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بزرگ عمر رسیدہ اپنے خالی خیمے میں بیٹھا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے اس کے کام کاج کی بابت دریافت کیا۔ بوڑھے نے اسے بتایا کہ میں نصیحتیں فروخت کرتا ہوں۔ دیہاتی نے حیران ہو کر پوچھا، آپ نصیحتیں بیچتے ہیں؟ ایک نصیحت کتنے کی؟ بوڑھا بولا، ہر نصیحت 1 اونٹ کی۔ دیہاتی نے بوڑھے کی بات پر سر جھکا کر کچھ دیر کے لیے سوچا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 1 نصیحت ضرور خریدے گا۔ پھر اس نے بوڑھے سے کہا، آپ مجھے ایک نصیحت کیجئے، میں آپ کو 1 اونٹ دوں گا۔ اس پر بزرگ نے کہا کہ جب سہیل ستارہ طلوع ہو تو سیلاب سے بے فکر نہ ہونا۔ دیہاتی نے اس نصیحت کو سنا اور اس پر خوب سوچ بچار کی۔ پھر اپنے دل میں کہا کہ اس خوفناک صحرا میں سہیل ستارے کا میرے ساتھ کیا تعلق، اور اس وقت یہ نصیحت مجھے کیا فائدہ دے گی۔ ایک لمبی سوچ کے بعد اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ نصیحت تو میرے لیے بے فائدہ ہے، میں دوسری نصیحت خریدتا ہوں، شاید کہ پہلے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ پہلی نصیحت تو فضول ہے، مجھے اس کے بدلے 1 اونٹ سے محروم ہونا پڑا ہے۔ دیہاتی نے بوڑھے سے دوسری نصیحت کی درخواست کی تو مرد جہاں دیدہ نے اسے یہ نصیحت کی کہ اس آدمی پر کبھی اعتماد نہ کرنا جس کی آنکھیں چمکیلی ہو اور دانتوں کے درمیان خلا ہو۔ اب دیہاتی نے اس دوسری نصیحت پر غور و فکر کیا تو اسے اس میں بھی کوئی فائدہ نظر نہ آیا۔ اس نے بوڑھے سے کہا، اب مجھے تیسری نصیحت کیجیے، میں آپ کو 3 اونٹ دیتا ہوں۔ بوڑھے نے اسے یہ نصیحت کی کہ پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ دیہاتی کے خیال میں یہ تیسری نصیحت پہلی 2 نصیحتوں کی طرح بیکار تھی، مگر اس نے 3 اونٹ بھی دے دیا۔ بوڑھے سے اجازت لے کر اپنی منزل کی جانب چل پڑا اور اس کے اونٹ، بھیڑ بکریاں بھی اس کے ساتھ تھیں۔ اس کا رخ اپنے گاؤں کی جانب تھا۔ دیہاتی کئی دنوں تک صحرا میں چلتا رہا۔ اسے سخت مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، تھکاوٹ ہوئی۔ صحرا کی گرمی نے اسے اس قدر بے حال کر دیا کہ وہ مرد بزرگ کی 3 نصیحتوں کو بھول گیا، اور اسے یہ بھی یاد نہ رہا
کہ اس نے کسی سے اتنی زیادہ مہنگی نصیحتیں خریدی ہیں۔ آخر ایک رات دیہاتی صحرا میں خیمہ زن لوگوں کے پاس جا پہنچا۔ ان لوگوں نے ایک وادی کے نشیب میں اپنے خیمے گاڑے تھے۔ انہوں نے دیہاتی کا احترام کیا اور اس کی مہمان نوازی کی، اسے کھانا کھلایا اور اس کے چوپاؤں کے لیے گھاس پیش کی۔ اس نے وہ رات ان کے پاس گزاری اور ابھی وہ جاگ رہا تھا کہ آسمان پر اس کی نگاہیں ستاروں کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ اچانک سہیل ستارہ دکھائی دیا۔ وہ گھبرا کر اٹھا، لوگوں کو جگایا اور انہیں مرد بزرگ کی نصیحت سے آگاہ کیا۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ وہ لوگ اس وادی کے نشیب سے باہر نکل جائیں اور وادی کے پاس پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، مگر لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، اسے بے عقل اور ناسمجھ قرار دیا اور اس کی بات کو بیکار کہا۔ اس پر دیہاتی نے لوگوں سے کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ نصیحت ایک اونٹ دے کر خریدی ہے، لہٰذا میں اس وادی کے نشیب میں ہرگز نہ سوؤں گا۔ پھر اس نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں لیں اور پہاڑ پہ چڑھ گیا اور وہیں رات گزاری۔ اس رات کے آخری حصے میں زور سے بہنے والے سیلاب اچانک آ گیا۔ اس نے خیموں اور لوگوں کو غرق کر دیا اور کوئی چیز بھی باقی نہ رہنے دی۔ ادھر دیہاتی یہ منظر دیکھ کر حیران ہوا اور اس بوڑھے کی نصیحت کی اہمیت اور قیمت کا احساس ہوا۔ دیہاتی نے اپنے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ریوڑ اپنے ساتھ لیے اور اپنے علاقے کی جانب چل پڑا۔ راستے میں اسے دور سے روشنی دکھائی دی۔ رات سخت تاریک تھی۔ دیہاتی نے اس روشنی کو صحرا کی تاریک رات میں غنیمت سمجھا اور روشنی کی جانب چل پڑا۔ جب دیہاتی روشنی کی جگہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک دبلا پتلا آدمی بہت زیادہ پھرتیلا ہے، ایک وسیع و عریض گھر میں رہ رہا ہے۔ اس آدمی نے دیہاتی کی خیر مقدم میں مبالغہ کیا تو اس کی یہ حرکت دیہاتی کے دل میں مشکوک ٹھہری۔ اس نے جب دبلے پتلے آدمی کا چہرہ غور سے دیکھا تو اس پر یہ حقیقت کھلی کہ اس کی آنکھیں چمکیلی ہیں اور اس کے دانتوں کے درمیان خلا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے دل میں کہا، مرد بزرگ نے مجھے اس آدمی سے خبردار کیا تھا، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک نشانی بھی کم نہیں۔ دیہاتی نے دبلے آدمی کے گھر میں سونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں گھر سے باہر اپنے اونٹوں اور ریوڑ کے پاس سونا چاہتا ہوں۔ اس نے تکیہ اور چادر لی، زمین پر لیٹ گیا، مگر اسے خطرے کے پیش نظر بالکل نیند نہ آئی۔ اسے اپنے میزبان سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنے میزبان کی طرف سے ہر دم چوکنا اور چوکس تھا۔ رات کے وقت دیہاتی اٹھا، اس نے اپنے تکیے کے پاس پتھر رکھ دیے اور ان پر چادر ڈال دی تاکہ مشکوک میزبان اسے سوتا ہوا خیال کرے، اور خود اٹھ کر دور کھڑا ہوا۔ ادھر میزبان گھر سے باہر آیا، اپنے پنجوں کے بل آہستگی سے چلا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ پھر اس نے دیہاتی کے بستر پر دیہاتی کو سویا سمجھ کر تلوار کا وار کیا، مگر تلوار پتھروں پر لگی۔ ادھر دیہاتی نے پھرتی سے میزبان کو پیچھے سے پکڑا اور اس کی تلوار چھین لی اور اس سے کہا، اللہ کی قسم میں نے یہ نصیحت بہت مہنگی خریدی ہے، میں نے ایک اونٹ دیکھ کر یہ نصیحت خریدی ہے۔ اب اس نے اپنے اونٹ اور ریوڑ لیے اور گاؤں کی جانب گامزن ہوا۔ کئی دنوں اور راتوں کے طویل سفر کے بعد بالآخر دیہاتی اپنے گاؤں پہنچ گیا اور رات کے وقت گاؤں پہنچا۔ اس نے گھر کی دیوار سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ اس کی بیوی آرام کر رہی ہے اور اس کے ساتھ والے بستر پر ایک بھرپور کڑیل جوان محو خواب ہے۔ نوجوان کے سر کے بال لمبے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا، اس کی غیرت نے جوش مارا اور اس نے مضبوطی سے ہاتھ میں تلوار پکڑ لی۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی اور اس کے پاس محو خواب نوجوان کو مار ڈالے، مگر جلد ہی اسے مرد بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آ گئی۔ نصیحت یہ تھی، پچھتا کر سو جانا مگر خون کر کے نہ سونا۔ اس کے ساتھ ہی وہ پرسکون ہو گیا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور اپنے ارادے سے باز آیا۔ وہ گھر سے پیچھے ہٹا اور گاؤں سے باہر نکل کر اپنے اونٹوں اور بھیڑ بکریوں کے پاس سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے نماز فجر ادا کی۔ اب گاؤں کے لوگوں کو اس کی آمد کا علم ہوا۔ لوگ اس کے پاس گئے، سلام کیا، اس کا خیر مقدم کیا اور پھر اس سے وہ اہم واقعات بتانے لگے جو اس کی گاؤں سے طویل غیر حاضری کے بعد رونما ہوئے۔ دیہاتیوں نے اس سے باتوں کے دوران یہ بھی بتایا کہ جب وہ گاؤں چھوڑ کر گیا تھا اس وقت اس کی بیوی امید سے تھی۔ اس کے جانے کے کئی ماہ بعد اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جو اب ایک کڑیل جوان ہے اور اپنی ماں کی خوب خدمت کر رہا ہے۔ اب دیہاتی پر یہ راز منکشف ہوا کہ رات کی تاریکی میں اس نے اپنے گھر کے صحن میں جسے غیر سمجھا تھا وہ اس کا اپنا بیٹا تھا۔ اس پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا
پھر بیٹے کی ولادت اور اس کے جوان ہونے پر اظہار مسرت کیا۔ اب اس نے اپنے دل میں سوچا، یہ نصیحت کتنی عظیم ترین تھی۔ اگرچہ ہر نصیحت ہی اپنی جگہ انتہائی قیمتی تھی، ہر نصیحت اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی تھی، حتیٰ کہ اگر نصیحت کے بدلے میں اونٹ پر سونا لاد کر معاوضہ بھی دیا جائے تو بھی سودا مہنگا نہیں تھا۔